کالی رات۔ مجھے یہ کہانی جس نے سنائی اسی کی زبانی ملاحظہ فرمائے، یعنی اسی کے الفاظ میں۔ میرا نام ماہم عاطف ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہمارا مکان دوبارہ گرا کر نیا بنایا جا رہا تھا۔ میں اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی اور ابھی میرا کوئی بھی اور بہن بھائی پیدا نہیں ہوا تھا۔ اگرچہ میں کافی چھوٹی تھی، لیکن یہ واقعہ آج بھی مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ ہمیں مجبوراً کچھ ماہ کے لیے کہیں بھی کرائے پر مکان لے کر رہنا پڑا تھا۔ ہمیں مکان ایک ویران سی جگہ پر ہی مل سکا تھا۔ جو لوگ کراچی کے رہائشی ہیں وہ جانتے ہیں کہ کراچی میں مکان بہت ہی مشکلوں سے ملتے ہیں۔ چند ماہ کی بات تھی، ہم 2 کمروں کے مکان میں شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھے اچھے سے یاد بھی ہے کہ امی خوش نہیں تھیں۔ ابو کی دکان تھی، وہ جلدی ہی ملازم کے حوالے کر کے گھر آ جاتے تھے۔ ہمارے گھر سے کافی فاصلوں پر ہی مکانات تھے۔ کچھ دن تو خیریت سے گزر گئے، لیکن ایک دن ابو نے آ کر بتایا کہ ان کی امی یعنی میری دادی اماں بہت بیمار ہیں اور بہتر ہے کہ وہ ان کو لے کر ادھر ہی آ جائیں۔ میرے ننہال اور دودھیال دونوں سندھ کے ایک گوٹھ میں رہتے تھے، یعنی گاؤں میں رہتے تھے۔ ابو نے کہا کہ وہ آج ہی کوشش کریں گے کہ واپس آ جائیں۔ ہمارا گاؤں دور تھا، امی اور میں بالکل اکیلی تھی۔ گھر میں ہمارے فون بھی نہیں تھا۔ دن تو گزر ہی گیا، مگر اب مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ امی نے نماز پڑھی اور گھر کا مین دروازہ بند کر کے، کمرے بھی بند کر کے اندر مجھے لے کر سلانے لگیں۔ وہ بار بار خود سے ہی کہتی تھیں، اللہ کرے آج عاطف آ ہی جائے واپس۔ مگر کافی انتظار کے بعد ابو جب واپس نہیں آئے تو وہ سمجھ گئیں کہ اب وہ صبح ہی آئیں گے۔ نئی جگہ، اوپر سے اکیلی امی کو بہت ڈر بھی لگ رہا تھا۔ خیر ہم دونوں سو گئیں۔ آدھی رات کو ہمارے ذہن میں کسی کے قدموں کی آواز آئی، جس سے ہم دونوں کی ہی آنکھ کھل گئی تھی۔ میں نے کہا، امی ابو آ گئے ہیں، جس پر وہ ڈر کر بولی، خاموش۔ میں دبک گئی تھی۔ اب کوئی چلتا ہوا ہمارے کمرے کے دروازے تک آ چکا تھا اور اب باقاعدہ طور پر معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دروازہ کھول رہا ہے کسی اوزار سے۔ اسی کمرے سے ہی معلق وہ کمرہ تھا جہاں میں اور امی تھی۔ امی فوراً اٹھیں اور آہستہ قدموں سے کچن سے بڑا سا مسالہ کوٹنے والا ڈنڈا اور بڑی چھری اٹھا کر لائیں۔ وہ ڈر بھی رہی تھیں اور مجھے لے کر کمرے ہی کے اندر بنے باتھ روم میں چلی گئیں اور اندر سے دروازے کو بند کر دیا۔ بات کا دروازہ لوہے کا تھا۔ امی نے مجھے مکمل چپ رہنے کا بولا اور ہم دونوں بیٹھ گئیں۔ ان دنوں نیا نیا ہی موبائل فون بھی چلا ہوا تھا، لیکن ابھی ہمارے پاس نہیں تھا۔ خیر کچھ دیر بعد کوئی چلتا ہوا ہمارے کمرے تک آیا، یعنی مین دروازے سے کھول دیا تھا اور دوسرے کمرے میں آن پہنچا تھا۔ خوف ڈر کے مارے ہم دبکی ہوئی تھیں۔ وہ چلتا ہوا کبھی ادھر کبھی ادھر گیا، پھر اس نے شاید لائٹ جلائی مگر بجلی چلی گئی تھی۔ یہ ہماری قسمت ہی تھی کہ بجلی بند ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہم بات ہی میں ہیں اور بات کے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے اسے بھی ویسے ہی کھولنے کی کوشش کی جیسے کہ پہلے کھلا تھا، مگر وہ تو لکڑی کا دروازہ تھا، کھل گیا تھا، مگر اب لوہے کا دروازہ تھا جس پر زور زور سے دھکیل رہا تھا، ساتھ ساتھ بہت عجیب سی جنونی سی آوازیں نکال رہا تھا، جسے سن کر ہم دونوں بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ میں نے اپنی اماں کو کبھی اتنا بہادر پہلے نہیں دیکھا تھا جتنی وہ آج مجھے لگ رہی تھی۔ مجھے سینے سے چمٹا کر بیٹھی تھی اور ان کے لب پر آیت الکرسی کا ورد تھا۔ پھر وہ آیت کریمہ پڑھتی تھی۔ پتہ نہیں کون تھا، وہ بہت زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ وہ ساتھ میں عجیب سی آوازیں تھیں کہ میں بتا نہیں سکتی ہوں۔ میری ماں سمجھ چکی تھی کہ اب مشکل ترین مرحلہ آ پہنچا ہے۔ باتھ روم کا روشن دان کافی بڑا اور ہوادار تھا۔ میری ماں نے اس کی جالی لکڑی کے ڈنڈے مار مار کر ٹیڑھی کی، پھر اسے توڑا، چھری سے پھاڑا اور مجھے کان میں کہا کہ میں تمہیں اس سے اوپر نکالتی ہوں، تم باہر کی طرف کود جانا۔ اور ڈرے بنا
وہ گھر ہے نا آگے، وہاں کی بیل دے کر ان کو بتانا سب کچھ۔ میں نہیں مانی۔ ماں نے مجھے پیار دے کر سینے سے لگا کر پھر بولا کہ جلدی کرو، وہ دروازہ توڑ دے گا۔ اور پھر امی نے ایسا ہی کیا۔ میں آسانی سے روشن دان سے باہر کودی اور گری۔ اونچائی زیادہ نہیں تھی مگر میں چھوٹی تھی نا، مجھے ٹانگ پر بھی لگی بھی چوٹ۔ رات تھی، ڈر بھی لگ رہا تھا، مگر میں وہاں سے بھاگی اور بھاگتی گرتی میں سڑک پر پہنچ گئی۔ ایک موٹر بائیک والا آ رہا تھا۔ اس نے مجھے سڑک کنارے دیکھا تو پوچھا۔ میں نے اسے سب بتا دیا۔ اس نے مجھے بٹھایا اور ایک گھر کی بیل دے کر 2-4 بندے اور ساتھ لیے۔ کم سے کم آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا اس سارے میں۔ وہ سب گئے تو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے رونا شروع کر دیا، امی امی کہہ کر۔ تینوں آدمیوں نے سب گھر چیک کیا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ البتہ بات کا دروازہ ٹیڑھا تھا، وہ دروازہ بند بھی تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی دروازہ کھولنے کی، آوازیں بھی تھیں مگر اندر سے خاموشی تھی۔ پھر 2 آدمی بات کے پچھلے حصے کی طرف گئے۔ روشن دان کی جالی ٹوٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھے اٹھا کر دوبارہ روشن دان کے اوپر چڑھایا اور کہا کہ اندر سے دروازہ کھول دو۔ میں دوبارہ چڑھی، اندر گئی تو دیکھا امی فرش پر بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے بہت مشکلوں سے اندر سے دروازہ کھولا کیونکہ دروازہ ٹیڑھا ہو چکا تھا اور کنڈی بھی سخت تھی۔ بہت مشکلوں سے دروازے کو کھولا۔ انہوں نے امی کو اٹھایا، چارپائی پر کمبل دے کر لٹایا۔ اتنے میں پولیس بھی آ چکی تھی۔ امی کو اسپتال بھیج دیا گیا جبکہ میں پولیس کسٹڈی میں تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ امی نے ہوش میں آتے ہی میرا پوچھا تھا۔ میں گئی تو میری امی مجھے سینے سے لگا کر بہت روتی رہی تھیں۔ بقول پولیس، ہمارے صحن میں بہت بڑے پاؤں کے نشان تھے جو انسانی پاؤں سے خاص سے بڑے تھے۔ تو وہ جوتوں کے ہی نشان، مگر اتنے بڑے پاؤں۔ پھر دروازہ جو لکڑی کے تھے وہ بھی کسی اوزار سے نہیں کھولے گئے تھے، یعنی ہاتھ سے کھولے گئے تھے۔ باتھ روم کا دروازہ لوہے کا تھا، اس لیے نہیں کھل سکا تھا کیونکہ پرانا دروازہ تھا جو بہت پائیدار تھا۔ وہ جو بھی تھا وہ تھا اکیلا ہی۔ وہ پاؤں کے نشان سڑک سے ہوتے ہوئے بہت آگے دور جنگل تک گئے تھے۔ آگے بہت گھنا جنگل تھا جہاں کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ بہرحال ابو بھی آ گئے تھے۔ میری امی نے بتایا کہ جب انہوں نے مجھے باہر کی طرف بھگا دیا تھا تو وہ بالکل تیار تھیں کہ جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے، مگر کچھ دیر اس نے دروازہ پیٹا اور پھر عجیب و غریب سی آوازیں نکالتا ہوا خاموش ہو گیا۔ میں نے سمجھا کہ چلا گیا ہے۔ میں نے ہمت کی کہ نیچے دروازے کی سائڈ پر جو چھید ہے وہاں سے دیکھوں، مگر اندھیرا تھا، بالکل بجلی جو نہیں تھی۔ میں دعا کرتی تھی کہ اللہ کرے تم بحفاظت واپس آ جاؤ، اور پھر میری جان نکل گئی۔ وہ اسی روشن دان تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ وہ روشن دان چھوٹا تھا، اندر کیسے آتا، مگر اس نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا۔ اس کا ہاتھ عام انسان کے ہاتھ سے کافی بڑا تھا۔ اور پھر مجھے نہیں پتا کہ ہوا کیا، کیونکہ ڈر خوف سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ پولیس نے بہت کوشش کی مگر نہیں علم ہو سکا کہ وہ تھا کون، اور اسے کیسے علم تھا کہ آج گھر میں عورت اکیلی ہے، یا وہ ہم پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس گھنے جنگل میں وہ گیا ہی کیوں، اور وہ آیا کہاں سے تھا، یہ آج تک نہیں معلوم ہو سکا۔ اگر آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا کوئی انوکھا واقعہ یا حادثہ پیش آیا ہے تو آپ ہم سے ضرور شیئر کریں۔ اور یہ سچا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو یہ سچی کہانی پسند آئی ہوگی تو اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔